جی السلام علیکم. اس وقت ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں. 2 دن پہلے شیر افضل مروت صاحب کا فارم ہاؤس گرایا گیا. کل میڈیا نے رپورٹ بھی کیا وہاں پر جا کے, لیکن رات کو ایک اور سٹوری ہمارے سامنے آئی. سینئر اینکر پرسن ہے علی رضا الوی صاحب, انہوں نے ایک سٹوری بریک کی کہ شیر افضل مروت صاحب کا جو فارم ہاؤس ہے 100 کنال کے اوپر, وہ ایک سوسائٹی بنانے جا رہے تھے اور اس کو آر ڈی اے نے نوٹس بھی جاری کیا تھا اور کچھ نقشہ جات بھی انہوں نے سامنے رکھی اور یہ دعویٰ کیا کہ شیر افضل مروت صاحب عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں, ان کا موقف جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سوسائٹی بنا رہے تھے آپ؟ جی یہ ولاگ میں نے دیکھ لیا ہے. اور یہ الوی صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ علی رضا الوی صاحب. علی رضا الوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے. آر ڈی اے اور پی ایم ایل این کے کہنے پہ اس نے ولاگ کیے ہیں, اور میں یہ چاروں شانے اس کو 4 باتوں میں چت کرتا ہوں. نمبر 1, سوسائٹی 500 کنال سے کم پہ نہیں بن سکتی ہے. نمبر 2, اس نے کہا ڈیولپمنٹل کام ہو رہا تھا, آپ لوگ گئے, اپنے موقع پر کوئی ڈیولپمنٹل کام دیکھا؟ تیسری بات, 10 سال پہلے گھر بنا تھا, گھر کا کیا تعلق ہے سوسائٹی سے؟ چوتھی بات, کون سا نقشہ؟ یعنی کہ 13 سال میں ہم نے پھر اگر پلاٹنگ کی تھی اور اسکیم تھا تو کچھ تو بیچا ہوا تھا. تو 13 سال میں 100 کنال ہم نے لی تھی, اور ابھی آپ نے زمین دیکھی, ساری زمین خالی پڑی ہے. کسی ایک کو جو 4 کنال کے علاوہ جو ہم نے ضرورت کے وقت سالوں پہلے بیچی تھی. تو کس انداز سے آپ کو کوئی پلاٹنگ نظر آئی؟ نہ کوئی نقشہ بنائے. پھر مارکیٹنگ کی بول رہا تھا, حتیٰ کہ وہ دیوار پر کہیں آپ کو لکھائی نظر آئی کہ یہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے. اور بالفرض اگر یہ ہاؤسنگ اسکیم ہوتی, بہرام میرے بیٹے کا نام ہے, تو یہ نوٹس مجھے جاری ہونا چاہیے تھا نا. یہ بشیر کون ہے, یا جو جس کو یہ نوٹس کا کہہ رہا ہے, ان کا کیا تعلق ہے میری زمین کے ساتھ؟ وہ کسی اور زمین کا نوٹس جو ہے میرے ساتھ تھرو کر رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان صاحب نے جن کی ماں پہ بھی ولاگ کیا ہے, ایسے جھوٹے یوٹیوبر جو ہیں, ان کی بھرمار ہے آج کل. اپنے ویوز کے لیے کسی کی عزت اچھالنا جو ہے, اس ظالم کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرا گھر جو تھا وہ انہوں نے مسمار کیا. پھر آخری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کون سی سوسائٹی, کس ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف انہوں نے کارروائی کی؟ اور اگر مجھے کوئی نوٹس جاری ہوا تھا تو میرے نام پہ ہونا چاہیے تھا, یا میرے بھائی کے نام پہ ہونا چاہیے تھا جن کے نام پہ زمین ہے. تو بجائے اس کے آپ نوٹس جاری کرتے تھے مسٹر اے بی سی کو, جن کا نہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہے, جن کا اس کو سی ای او, یعنی کہ یہ اب ان کی ڈیفینس ہیں لازمان عدالت میں. اور انہوں نے جو نقشہ پیش کیا ہے یہ الوی صاحب, یہ نقشہ جو ہے یا اس نے خود بنایا ہے, یا آر ڈی اے والوں نے ان کو سوچایا ہوگا کہ یہ وکیل ہیں, پراسیکیوٹ کرے گا. جب موقع خود بتاتا ہے, موقع پہ آپ گئے تو نہ کوئی پلاٹنگ کی ہے 11 سالوں میں, نہ کوئی پلاٹ بیچے ہیں. ساری زمین 4 دیواری میں نے بنائی ہوئی ہیں, اس میں میرا گھر تھا. ایک چیز تو ہم نے حقیقت وہاں پر دیکھی کہ گھر صرف آپ کا گرا ہوا تھا, ارد گرد باقی جو گھر تھے وہ تمام وہاں پر اسی طرح سے موجود تھے. لیکن ایک الزام یہاں پر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ ذاتی رنجش ہو یا کوئی قانونی معاملات کی وجہ سے ہو, تو آپ نام بار بار عمران خان کا استعمال کرتے ہیں. یہ پبلسٹی اسٹنٹ یا میڈیا ٹیکٹکس یا ایسی چیزیں لوگ کہتے ہیں, اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ تو میرے ذاتی معاملات ہیں. جی. تو یہ گھر جو گرایا گیا ہے 10 سالوں میں ان کو پہلے کبھی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا نام کہاں پہ استعمال کیا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کس حوالے سے ہم خان کے نام سے مستفید ہوئے ہیں, سوائے اس کے کہ ان کی وکالت کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں بیسیکلی وہ آ جائیں ہماری جگہ لے لیں, اگر یہ سہ سکتے ہیں. خان صاحب سے فیس وغیرہ مل رہی ہے آپ کو؟ نہیں, بات فیس کی نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں, میں اس کا پہلے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, ہمارا تعلق ان کا پارٹی کا ہے اور فیس کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں سن کے دکھ ہوتا ہے. اللہ کے بندے, اگر تمہارا گھر مسمار ہو جائے
اور زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے آ کے یہ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایک جیلی نقشہ بنایا ہے اور لازمان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت یہ جرم ہے. اس نے بھی لاک کیا ہے, میرا کوئی موقف نہیں سنا. اور جو آر ڈی اے کا یا پی ایم ایل این کا جو یہ اقدام تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب دو چیزیں اس حضرت نے ثابت کرنی ہے اور آر ڈی اے نے ثابت کرنی ہے کہ کیا کبھی کوئی درخواست, کوئی مارکیٹنگ, کوئی اشتہار میری زمین کا پلاٹنگ کے حوالے سے ہوا ہے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ گھر بناتے ہیں تو کون سے کتنے گھر بنے ہوئے تھے, یعنی کتنے گھر بنے تھے اور کس شخص نے بنائے. پھر میری زمین ہے, میں بیچنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے, آر ڈی اے بھی نہیں روک سکتی ہے. اچھا, زمین جو ہے وہ آپ کے نام پر ہے, شیر افضل مروت کے نام پر ہے, فیملی کے ہے, بہرام بیٹے کے نام پہ, کس کے نام کس کے ہے وہ رجسٹری؟ رجسٹری نہیں, انتقالات ہیں. جی. اور یہ 100 کنال زمین جو ہے میرا چھوٹا بھائی ہے خالد لطیف, جی, اس کے نام پہ. اس کے نام ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ جوائنٹ فیملی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کیا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. میزبان قمر میکن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جی. اچھا مروت صاحب, یہ کون سے صحافی آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں, آپ کی پراپرٹیاں بھی نکال لیتے ہیں, یہ کہاں سے آپ کو لگتا ہے کوئی اس کے پیچھے بہت بڑی کوئی چیز ہے جو ان کو ڈیٹا وغیرہ مل جاتا ہے اور صحافی آپ کو اس طرح کے آج کل عطاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی منصور علی خان, کبھی بادامی آ جاتا ہے, کبھی جاوید چودھری آ گیا, اب کوئی علوی صاحب آ گئے ہیں. لگتا نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے پورا ایک منظم گروہ لگ گیا؟ دیکھیں, یہ بے شک الزامات لگائیں. سب سے پہلی بات یہ اخلاقیات کی, ایتھکس ہیں جرنلسٹک کے, بھائی موقف تو سنا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کسی کو جھوٹا اشکارا ہو گیا. اللہ کے بندے, میرا گھر گرایا 10 سال پہلے بنا تھا, اب آپ اس کو ہاؤسنگ اسکیم بنانے پہ تل گئے ہیں. ہاؤسنگ اسکیم جو ہے یہاں پہ, اگر کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہم نے یا میں نے بنایا ہوتا میرے بیٹے کے نام سے تو کوئی تو شہادت ہوتی, کوئی مارکیٹنگ ہوتی, کوئی خرید و فروخت ہوتی. پھر آر ڈی اے جو ہیں وہ میرا گھر کیوں مسمار کر رہی ہے, کس لا کے تحت یہ جائز ہے؟ سوال ہے گھر کے مسمار کیے جانے کا. کوئی انکروچمنٹ ہے, یہ اپنی زمین پہ بنائیں, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. تو لہٰذا انہوں نے میرا گھر مسمار کیا اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں ہاؤسنگ اسکیم بنا رہا تھا. ہاؤسنگ اسکیم میں 10 سال میں نے کوئی 50% یا 60% یا 90% تو پلاٹ بیچے ہوتے. ساری زمین میری ادھری پڑی ہے اور جب میں بیچنا چاہوں میرا حق ہے کہ میں اس کے بیچوں. آر ڈی اے کون ہوتا ہے کہ میں اسے اجازت لوں؟ تو لہٰذا ایسے بہرحال یہ حضرت جو ہیں علوی صاحب, اس نے اب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اسکیم تھا. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے, ملاقات ہوگی عدالت میں. اچھا سر, یہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف اگر اس طرح کے ولاگ یا پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل انویسٹیگیشن کر کے یہ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں ان کے؟ جی, میں نے 4 کیسز دائر کیے ہوئے ہیں اور یہ حضرت کا بھی کیس ہو جائے گا. جتنے بھی لاکھ کرنا چاہیں کرو, انشاءاللہ جو بھی جھوٹ بولے گا عدالت لے جاؤں گا. کوئی کس جلدی کر دیتے ہیں, ہاں معاف بھی بڑا جلدی کر دیتے ہیں. نہیں, وہ جو بادامی صاحب تھے اور منصور علی خان, اس حوالے سے انہوں نے مجھے آفر کیا کہ میں آ کے ان کو موقف دوں, اور باقی وہ ایک نام رکھتے ہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ جو یہ حضرت ہیں, ایک دوسرا تھا منحوس شکل جس کے خلاف میں نے دونوں کیس کیے ہیں, فوجداری اور یہ. بہرحال جتنے بھی بولنا چاہیں بولتے رہو, جتنے الزامات لگا سکتے ہو لگاتے رہو, اور یہ ہیں کہ ثابت کرنے ہیں آپ لوگوں نے. اور میں انشاءاللہ بڑی خوشی سے جو ہے ان تمام الزامات کو پروسیکیوٹ کروں گا. دوبارہ گھر بنانے جا رہے ہیں, اپنا فارم ہاؤس دوبارہ بنانے جا رہے ہیں ویسے ہی؟ دیکھیں, یہ آپ لوگوں کو جلدی پتہ چل جائے گا, کیونکہ اب میں ان کو چونکہ کورٹ لے جا رہا ہوں تو عدالت میں اب انہوں نے عدالت کو بتانا ہے کہ یہ ہم نے کیوں گرایا, اور میں سول سائٹ پہ بھی گھر بھی بناؤں گا یہی جو انہوں نے گرایا ہے, اور جو گرایا ہے اس کا ازالہ یہ کریں گے. میں نے 10 کروڑ روپے تاوان اور 50 کروڑ روپے ہرجانہ طلب کیا ہے, اور یہ میں ان آر ڈی اے کے آفیسر اور اس ڈی ایس پی کے خلاف جو ہے میرا کیس ہے, یہ انشاءاللہ بھگتیں گے سرکار سے اپنی کیپیسٹی میں
اور ان لوگوں سے ذاتی کیپیسٹی میں جو انسپیکٹر ہے, جو ڈائریکٹر ہیں, اور RDA کا جو چیف ہے اور جو DSP ہے. اچھا سر, کچھ چیزیں سنا آپ کی چوری کی ہیں, کوئی آپ کوئی جنریٹر تھا, وہ جنریٹر ہی تھا جو لے گئے؟ جنریٹر, سولر پینلز اور جو سولر ایکوپمنٹس تھے, فرنیچر تھا, یہ سب کل کیمرے نے دیکھا ہے نا. اور سب کراکری, یہ جو فریج تھے, AC تھے, وہ سارا یہ اٹھا کے لے گئے. دیکھیں ان حضرت نے اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ یہ چوری یا ڈکیتی کس فعل میں جو ہیں جسٹیفیبل ہیں, کس کھاتے میں جسٹیفیبل ہیں. بہرحال یہ اب عدالتی معاملات ہیں, انشاءاللہ عدالت میں دیکھیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ الزامات کی بات آپ کر رہے ہیں, تو ایک الزام جو ہے نا آپ کی جانب سے بھی لگ رہا ہے مریم نواز پہ کہ یہ سارا کیا جا رہا ان کا ہے. اس کے بھی آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, خصوصاً افنان کو لگنے والے تپڑ کے بعد, پرچہ مریم نواز نے کرایا, اچھی طرح مجھے علم ہے, ورنہ یہ پرچہ ہوتا نہیں تھا, جج صاحب نے آرڈر میں لکھ دیا ہے. اور پھر یہ گھر جو تھا, اتنی عداوت میری کسی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ عداوت جو ہے سیاسی ضرور ہے کہ ان کو جو ہے پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ ان کی پراپرٹی ہے. اور پھر اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جولائی میں نوٹس دیا تھا. جب جولائی میں آپ نے نوٹس دیا تھا تو اگر یہ میرے نام پہ یا میرے بھائی کے نام پہ کوئی نوٹس ثابت کر دیں تو میں ان کو ہرجانہ دوں گا. آپ ایک فرضی نام ڈال کے نوٹس جاری کرتے ہیں کہ یہ مجھے ہو گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر جس دن آپ کارروائی کر رہے ہیں تو کم از کم 24 گھنٹے کا تو نوٹس ہوتا ہے, اس انسان کو پتہ تو چلے کہ آپ اس کا گھر مسمار کرنے جا رہے ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے گھر جو ہیں آئین اور قانون تحفظ دیتا ہے پراپرٹی کو, مال کو. یہ اس کی مرضی نہیں ہے کہ جہاں پہ جائیں دندناتی ہوئے جائیں اور لوگوں کے گھر مسمار کریں. یہ جرم ہے. انہوں نے جرائم کیے ہیں, مداخلت بے جا کی ہیں 452 کے تحت, چوری کی ہے, سامان لوٹا ہے, ڈیمیج کیا ہے. آپ نے کہا کہ مریم نواز نے پرچہ کرایا ہے کیونکہ آرڈر جج صاحب نے کر دیے تھے, اس کے باوجود بھی مریم نواز نے پرچہ کٹوا دیا آپ پہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز جج صاحب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اس وقت؟ نہیں, آپ یہ نہیں سمجھے. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے پرچہ پہلے کیا, میں جب ضمانت کے لیے گیا تو جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ پرچہ نہیں بنتا ہے. بہت شکریہ. اچھا سر, بتائیے گا کہ اگر جیسے کہ آج کل PTI زیر عتاب ہے, کل کو نون لیگ زیر عتاب آتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز یہ جو کچھ کروا رہی ہے, اگر مریم نواز آپ کو وکیل رکھنا چاہے اپنے کیسز میں, آپ بنیں گے وکیل ان کے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہر وکیل کی ڈیوٹی ہے. لیکن مظلوم پہلے ظالم آپ کو لگتا ہے, بعد میں مظلوم لگتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, آپ ایک وقت میں ظالم ہوتے ہیں لیکن حالات آپ کو مظلوم بھی بنا دیتے ہیں. لیکن اگر مریم نواز کے معاملات آتے ہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل ڈیفرنسز, میری پارٹی ایفیلیشن اور میری اپنی لائکنگ شاید یہ گوارا کر لے کہ میں اس کے سائڈ پہ کبھی کھڑا ہوں, کیونکہ اب انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کی حد کر دی ہے. یہ کردار ہی بڑے مکروہ بن گئے ہیں. ان کے لیے کھڑا ہونا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھگتنا چاہیے اپنے اعمال کی سزا. اور یہ وقت کی بات ہوتی ہے. یہ جتنے لوگ آج ہمارے گھر مسمار کر رہے ہیں یا گھروں میں گھس رہے ہیں یا مار پیٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پاکستان میں اور دنیا میں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہیں. ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ یہی لوگ اللہ کی پناہ مانگیں گے, قانون سے یہ بھاگیں گے, ہر ایک فعل کا جواب دیں گے. اور انشاءاللہ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس پہ حوصلہ لوز نہ کریں کہ گھر گرایا گیا ہے. انشاءاللہ قانون کی طاقت کا سہارا لیتے ہوئے یہ جو عمل ہے, RDA کے آفیشیل اور جو متعلقہ DSP ہیں, انہوں نے اس کا کفارہ ضرور بھرنا ہوگا. تھینک یو.